السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شکر الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، پارہ نمبر 3، آیت نمبر 269 تک ہو چکا ہے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 270 کو کریں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنا، تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ میں جب بھی ویڈیو ڈالوں وہ آپ تک بآسانی پہنچے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما انفقتم، وا زبر وا، میم الف مد زبر ما۔ چلیے آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ یہ کون سا مد ہے؟ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کمنٹ ضرور کریں کہ یہ کون سا مد ہے، مد کی کون سی قسم ہے۔ وما، اس کے بعد انفقتم، حمزہ نون زبر ان، کیونکہ نون ساکن کے بعد فا ہے تو ہمیں اخفا کرنا ہے۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں نون کی آواز کا چھپانا۔ اخفا کے حروف 15 ہے۔ جب وہ 15 حروف میں سے کوئی حرف تنوین یا نون ساکن کے بعد آتا ہے تو وہاں پر ہم ناک میں نون کی آواز کو چھپاتے ہیں، جو کہلاتی ہے اخفا کرنا۔ جب بھی آپ اخفا کریں گے تو آواز مخرج سے ہٹ کر ہوگی، یعنی کہ آپ کی زبان جو ہے کسی طرف ٹچ نہیں ہوگی، آزاد ہوگی، ہوا میں ہوگی، تب صحیح طریقے سے اخفا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر نون ساکن کے بعد اس 15 حرف میں سے فا آ رہا ہے تو یہاں پر ہم اخفا کر رہے ہیں۔ انفقتم، پھر فا کو قاف سے ملا کر قلقلہ کریں گے۔ فقتم، 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 ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر تم کیا، اس کے بعد یہاں پر دیکھیے غنہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، ادغام شفوی کا قاعدہ ہے۔ یہاں پر میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ وَمَا أَنفَقْتُم، اس کے بعد مِن نَفَقَةٍ، من، یہاں پر نون سے جب ملائیں گے، دیکھیے یہاں پر نون ساکین ہے، اس کے بعد پھر دوسری نون ہے۔ یہاں پر ادغام ناقص کا قاعدہ بن رہا ہے، غنّے کے ساتھ ادغام کریں گے۔ یہاں پر ہم پڑھیں گے من نفقۃ، نفقۃ، یہاں تک دیکھیے۔ وما انفقتم من نفقۃ، اس کے بعد دو زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد حمزہ آ رہا، لہٰذا یہاں پر اظہار کا قاعدہ کریں گے۔ اس کے بعد اظہار آپ کو معلوم ہے کہ ظاہر کرنا، کس کو؟ نون کی آواز کو۔ آگے او نذرتم، نذر، ذال را زبر ذر، ذر، را کو موٹا رکھیں گے ملائیں گے تو۔ او نذرتم، یہاں پر پھر ادغام شفوی، تم من نذر، دیکھیں کتنے قاعدے آ رہے ہیں۔ یہاں پر ہم نے بولا ادغام شفوی کا قاعدہ تو ادغام کر رہے ہیں، اس کے بعد دیکھیں پھر نون ساکن آ گیا اور اس کے بعد پھر نون آ گیا۔ یہاں پر پھر ہم کیا کریں گے؟ غنّے کے ساتھ پھر ادغام کریں گے، جو کہ ہے ادغام ناقص کا غنّہ۔ اس کے بعد نذرن، یہاں پر دو زیر کی تنوین کے بعد پھر فا آ گیا تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے۔ نذرن فإن اللہ، یہاں پر پھر ہم کیا کر رہے؟ نون مشدد کا غنّہ، لفظ اللہ کو ہم موٹا رکھ رہے کیونکہ نون کے اوپر زبر ہے۔ فإن اللہ، اس کے بعد یعلم، یا عین زبر یا، لام زبر لا، یا میم ہاں پیش مہ، یعلم، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں سے دیکھیے قاعدہ اگر نوٹ کرنا ہے تو نوٹ کر لے۔ پہلے ہم نے مد کیا، اس کے بعد نون میں ہم اخفا کر رہے ہیں، اس کے بعد قاف میں قلقلہ کر رہے ہیں،
اس کے بعد یہاں پر ادغام شفوی کا غنہ کریں گے، اس کے بعد یہاں پر ادغام ناقص کا غنہ کر رہے ہیں، اس کے بعد یہاں پر را کو موٹا رکھنا، یہاں پر دو زیر کی تنوین کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پر ہم اظہار کر رہے ہیں، یہاں پر پھر میم کے بعد میم ہے، ادغام شفوی کا قاعدہ ہو گیا، ملا کر ادغام کریں گے غنہ، اس کے بعد پھر نون ساکن کے بعد نون ہے تو یہاں پر ادغام ناقص کا غنہ، دیکھیے ہر جگہ غنہ ہو رہا ہے، اس کے بعد یہاں پر دیکھیے را کے نیچے دو زیر کی تنوین، اس کے بعد فا ہے تو یہاں پر ہم کریں گے اخفا، اس کے بعد یہاں پر نون کے اوپر شد آ گیا، یہاں پر پھر کریں گے نون مشدد کا غنہ، لفظ اللہ کو اور لام کو ہم موٹا رکھیں گے، اس کے بعد یا علم، یہاں پر جب اسٹاپ کریں گے ہا کی ادائیگی صحیح طریقے سے ہونی چاہیے، یا علم موہ موہ، ٹھیک ہے، عین کو بھی نکالنا، یا علم یا علم، پوری یہاں سے یہاں تک دیکھیں، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَظَرْتُم مِّن نَّظْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، آگے وَمَا لِلظَّالِمِينَ، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وَمَا، لام ظا زیر لظ، کیا پڑھیں گے لظ لظ، ظا جو ہے موٹا حرف ہے، جب ملائیں گے موٹے طریقے سے پڑھیں گے، لظ ظا لظ ظا لظ ظا، اب دیکھیے ظا کو ادا کرتے ہوئے نا موٹا رکھیں گے لیکن آواز میں سیٹی نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے، آواز میں سیٹی نہیں آئے گی کیونکہ اس کا بھی مخرج وہی ہے جو کہ سا کا اور غال کا ہے، تو یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے وا، صرف یہ موٹا ادا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ تینوں حرف میں وا موٹا ادا ہوتا ہے، کیا پڑھیں گے وَمَا لِلظَّالِمِينَ، اس کے بعد لیمین، لام زیر لی، میم یا زیر می، نون زبر نا، وَمَا لِلظَّالِمِينَ، یہاں پر ظالمین نہیں بولنا، ذا بولیں گے غلط ہو گیا، حرف چینج، معنی چینج، اور ثواب کے بجائے گناہ، تو جو حرف ہے وہی پڑھیں گے، ادا نہیں ہوتا اس کی خوب پریکٹس کریں، وَمَا لِلظَّالِمِينَ، اس کے بعد من اظہار کر رہے کیونکہ آگے حرف حمزہ ہے، من انصار، یہاں پر اخفا کریں گے اور پہلے والے میں اظہار کریں گے، پہلا والا میں اظہار کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، دوسرا والا میں اخفا کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد صاد ہے، صاد کو موٹا بھی رکھنا اور را پر اسٹاپ کرتے ہوئے را کو بھی موٹا پڑھنا کیونکہ دو زبر ہٹ جائے گا اور یہاں پر سکون آ جائے گا، اب جب رائے ساکینہ ہو گیا تو اب اعتبار پہلے والے حرف کے اوپر جو حرکت ہے اس کے مطابق ہوگا، یہاں پر دیکھیے را کے نیچے دو زیر ہے، جب آپ یہاں پر نہیں رک رہے تو را باریک پڑھیں گے، لیکن آپ جب رک رہے ہیں اور رائے ساکینہ بنا رہے ہیں تو را کا اب اعتبار کس کے مطابق ہوگا؟ جو اس سے پہلے والا حرف ہے اور اس کے اوپر جو حرکت ہے، تو یہاں پر را کے اوپر سکون جب آ گیا تو اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے صاد ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ فتحہ ہے، تو اب اس صورتحال میں را کو موٹا پڑھیں گے، اسٹاپنگ کی صورت میں، وقت کی صورت میں، یہاں سے دیکھیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَظَرْتُم مِّن نَّظْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، تو آیت نمبر 270 مکمل ہوتا ہے، رکنے کی کیا صورت ہے؟ انصار، را موٹا، تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، میری ویڈیو کو شیئر کریں اگر اس سے کچھ بھی سیکھتے ہیں اور صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں، ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔